اللہم صلی علی لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجات فاطم فی تطہیرات حسن فی صفات شہیدا فی تجلیات زین العابدین بعبادات باقرا فی الاولین والآخرین من معلومات صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی متمقنا فی مقام الرضا جوادا کف عند الرضا ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مع الغضا مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات، رجب شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، عظمت و جلال کا مہینہ۔ چاند دیکھ کر سورہ عادیات پڑھے، قرآن شریف دیکھے، بے شمار ثواب پائے۔ اس ماہ میں روزے زیادہ سے زیادہ رکھے جائے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نوافل، کثرت روزہ، کثرت نوافل اس مہینے میں کرنا ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی عظمت و اعلیٰ ہے۔ اس کی پہلی رات بھی بڑی خیر و برکت والی ہے، اس کی شب جمعہ بھی بہت ہی عظمت والی ہے، اس کی 15ویں شب بھی لیلۃ الرغائب ہے، یعنی اس کی ہر شب جمعہ اور چاند رات بڑی عظمتوں والی۔ اس کے علاوہ پورا ہی مہینہ دن و شب، اسے حدیث پاک میں اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق۔ آپ سمجھ جائیے کہ جب یہ اللہ والا مہینہ ہے تو یہ سمجھیے کہ یہ کیا مہینہ ہے پھر۔ اس کے ایک ایک ساتھ اس کی عظمتیں، اس کا احترام، اس کی حرمت، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جھگڑوں سے بچانا، غیبت سے بچانا بہت عظمت کا باعث ہے، باعث عظمت ہے، باعث ثواب ہے، باعث جنت ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس رجب میں خوب عبادت نوافل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہ آ رہی ہے جس میں لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہے۔ 14 جنوری کو چائنا کی دوری سے پرندوں کو، راہگیر کو تکلیفیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ بالکل مکمل کوشش کریں کہ آپ اس سے بچیں۔ نہ پرندے کو تکلیف ہونی چاہیے، نہ بندے کو تکلیف ہونی چاہیے، نہ انسان کو تکلیف ہونی چاہیے، نہ ہمیں آخرت میں تکلیف ہونی چاہیے۔ دنیا کی 2 دن کی خوشی اور آخرت کا ہزاروں سال کا عذاب۔ بچو میرے بھائیوں، بچو، ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بچو۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ تو رجب کا مہینہ لگ جائے گا، تو رجب میں تو ویسے ہی احترام کرنے کا زیادہ معاملہ ہے۔ اگر احترام کرو گے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس میں گناہوں سے بچتے ہو تو، اور اگر کوئی گناہ اس میں کرتا ہے تو اس کا ڈبل عذاب ہوتا ہے۔ نیکی کرو تو ثواب بڑھ جاتا ہے، تو گناہ کرو تو عذاب بھی بڑھتا ہے۔ ابھی ہمارے اوپر ہے، ہم بچ کر کے ثواب 2 گنا حاصل کریں یا گناہ کر کے 2 گنا عذاب حاصل کریں، امتحان ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آقا آقا ہے، میرے مولا مولا ہے، داتا داتا ہے۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے صدقے میں جو ہمارے دلوں میں سینہ مدینہ بن چکا ہے، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اچھے اچھے کچھ عالم، کچھ حافظ، کچھ اچھے لوگ، نیک لوگ بھی، نمازی بھی ہوں گے، حجاج بھی ہوں گے، ان کے گناہ اس قدر بڑھ جائے گے، اس قدر بڑھ جائے گے کہ وہ عذاب کے لائق ہو جائے گے، عذاب کے لائق ہو گئے۔ اب جب انہیں عذاب میں بھیجنا ہے، جہنم میں بھیجنا ہے، اچھے عابد، اچھے لوگ، پھر بھی کچھ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، ہر سال گناہ کرنے کی وجہ سے، ہمیشہ گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کو نہ ترک کرنے کی وجہ سے، اس کے لیے جہنم، عذاب، نار کا وہ مستحق ہو۔ اب انہیں جب ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ تو جانتے ہو، حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ان کے دلوں سے رسول کی محبت اور رسول پاک کا خیال نکال دیا جائے گا۔
یہاں تک کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ جہنم میں جو جائے گا اس کو عظمت رسول تو بہت بڑی بات ہے، نام رسول بھی یاد نہیں، کیونکہ اگر نام یاد رہے گا تو جہنم اور نام مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور جہنم ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ان کے دلوں سے پہلے اسے الگ کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے دل و دماغ سے بھلا دیا جائے گا۔ اب جب بھلا دیا گیا پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب جہنم میں جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی، وقت مکمل ہو جائے، جتنی ان کی سزا لکھی ہوگی، تو اب ان کو نکالنے کے لیے، اب نکالنا ہے، جنت میں بھیجنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں نام محمد عظمت رسول یاد دلا دے گا۔ سرکار کی محبت جیسے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کہتے رہو، پھر یاد آیا اے اللہ ان محمد عربی کے صدقے میں معاف کر۔ اس کا مطلب جب اللہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو قریب کرنا چاہتا ہے، تو رسول پاک اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے، انڈیر دیتا ہے، سرکار کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جس کسی کو دور کرنا چاہتا ہے جہنم میں، اسے بلا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ اس کی علم، اس کی عبادت اور اس کی نیکی کے بدلے میں اسے پھر سے حضور علیہ السلام کی محبت اور اس کی نسبت یاد دلائی جائے گی۔ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا ان کا، اور پھر انہیں یاد آئے گا کہ ہم تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب کہا جائے گا جبرائیل اے فرشتوں جاؤ 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 جاؤ، اس رحمت عالم کا نام آ گیا، نکالو میں۔ خدا بھی یاد دلا دیتا ہے، وہ خدا ہی بلا دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی مدینے والے آقا کو بھول جائے، کوئی مولا علی کو بھول جائے، کوئی سیدہ فاطمہ کو بھول جائے، کوئی حضرت صدیق اکبر کو بھول جائے، کوئی رسول پاک کی عظمتوں کو بھول جائے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ جہنم طے کر لیتا ہے، تو اسے رسول سے دور کر دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے۔ عظمتیں یاد نہیں رہتی انہیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ کہتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ گئے جمعہ یاد ہوگا آپ نے مجھے، شیطان نے یہی کہا تھا، اس سے کیا، یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے جو عظمت ہی نہیں مانتا؟ وہ شیطان ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے۔ اور کیسا جہنمی؟ بڑے بڑا عابد جب جہنم میں جائے گا تو اس کو رسول پاک کی نام تک اس کے دل و دماغ سے نکال دے، اور جب یاد دلایا جائے گا اسی کی برکت سے، تو پھر اس کی نکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ تم نے حضور کا نام لیا ہے، تم نے محبوب کی تعریف کی ہے، محبت کرتے ہو۔ پھر انہیں سزا تو مکمل ہو گئی، اب انہیں جو بھی علم، جو بھی نیکیاں کی تھی، اس کا جو درجات تھے، اس کے جو مقامات، اس کے مطابق اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن بات کتنی سمجھنے کی ہے، جہنم میں جانے والا بندہ کتنا ہی بڑا ہو، سرکار کو یاد ہے تو اسے بھلا کر کے، چاہے دنیا میں بھول جائے، چاہے دنیا میں نہیں بھلا ہے تو آخرت میں بھلا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے دونوں جہاں میں رسول اللہ کا دامن اور ان کی یاد اور ان کا ذکر اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع اور ان کی محبت اور ان کی محبت، یہ مضبوطی سے تھامنے رکھنے کے لیے سلطان الہند عطائے رسول ہند میں تشریف لے آئے اور کرامت دکھا کر کنجے میں دریا کو سما کر بتایا کہ میں عطائے رسول جب یہ کرامت دکھا رہا ہوں تو مدینے والے سرکار کے معجزے کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کی عظمت، مدینے والے آقا کا ادب، ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی تقریب، ان کا پیغام، ان کی سیرت، اس لیے ہم بار بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی درود پڑھتے، کبھی سلام پڑھتے، کبھی نعت پڑھتے، کبھی ان کا ذکر کرتے، کبھی ان کی اتباع کی بات کرتے ہیں، کبھی ان کی اطاعت رسول، پیروی رسول کی بات کرتے ہیں، کبھی مدینے کی شب و روز کی بات کرتے ہیں، لیل و نہار کی بات کرتے ہیں، کبھی آقا سے نسبت رکھنے والے حضرات محترم جنتیوں کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرات یہ کتنی بڑی بات ہے، تو ہمارے لیے بہت قابل غور ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے نسبت رکھنے والے اور عطائے رسول اور یہ اولیاء اکرام، سبحان اللہ، ان بزرگان دین کی محبت اللہ ہمیں سلامت رکھے۔ بلکہ ایک دعا جو ہمارے اکابر بزرگ کہا کرتے تھے، اللہ ان کی محبت میں جلائے،
یعنی زندگی گزارے انہی کی محبت میں، اللہ ان کی محبت میں سلائے، چاہے رات کی نیند ہو چاہے قبر کی نیند ہو، چاہے رات کی بستر کی نیند ہو یا قبر کی نیند ہو، اللہ ان کی محبت میں سلائے، اللہ ان کی محبت میں اٹھائے، چاہے صبح ہو یا میدان قیامت، صبح قیامت ہو، چاہے صبح دنیا ہو یا صبح قیامت ہو، اللہ ان کی محبت میں جلائے، آمین، اللہ ان کی محبت میں سلائے قبر میں، اور اللہ ان کی محبت میں صبح قیامت میں اٹھائے، اور ان کی محبت میں پل صراط سے پار لگائے۔ یہ سلامت ہے تو سب سلامت ہے، مدینہ جو سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، تو سمجھو سب کچھ سلامت ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا ماں باپ کا احترام۔ آئیے ہمارا پرانا سبق، ماں اور باپ۔ ایک بات عرض کر کے میں بات مکمل کروں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی، مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی رفیق کون رہے گا؟ سیدھی بات ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم رسول ہے، صاحب کتاب ہے، کلیم اللہ ہے، بڑا مقام ہے حضرت کلیم کا، تو ان کے لیے تو کوئی بڑے اللہ والے ہوگے، بڑے کتب و قلندر ہوگے، بڑے کوئی پیغمبر ہوگے، وہ تو ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی خاص؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں جو کسائی ہے وہی کسائی ہے، وہ کسائی جو ہے فلاں دکان پہ فلاں نام ہے وہ تمہارا ہے۔ اچھا، ایک کسائی پیغمبر کا ساتھی کیسے بن گیا؟ تو کچھ عمل ہوگا اس کے پاس، کچھ ایسی چیز ہوگی، لہٰذا حضرت کلیم پہنچ گئے کہ دیکھو اس کے پاس کیا ہے۔ پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ استقبال کیا، اس نے ادب سے بٹھایا تعظیماً، اور اس کے بعد دستبوسی کے بعد حضرت بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اس کے اندر کون سا عمل بہت زبردست ہے کہ یہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ 2-3 روز ہو گئے، اس کا کوئی ظاہری طور پہ ایسا باقاعدہ کوئی خاص عمل نظر تو نہیں آیا، عمومی طور پہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم کو یہاں تو دیکھ لیا ہے، لیکن میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ وہ تو بڑا خوش ہوا، ایک اللہ کا نبی ہمارے گھر تشریف لیا، پیغمبر اتنا عظیم، آپ ان کے اپنے گھر لے گئے۔ اب رات میں آپ بیٹھ کے دیکھ رہے کہ یہ کرتا کیا ہے، کیا سجدے میں روایا کرتا ہے، دعائیں مانگت کرتا ہے، یا اللہ موسیٰ کا ساتھی بنا دے، یا پھر کچھ خاص عمل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا تو اس کے گھر میں ایک ضعیف بوڑھی ماں تھی۔ آپ اس بچے نے، اس بوڑھی ماں کی اس بچے نے، کسائی نے کیا کیا، وہ لقمہ کھانا تیار کرتا ہے بہترین جو ماں کو پسند آتا ہے، پھر اس کو چبا کر کے بالکل نازک و نرم بنا کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھلاتا ہے، کیونکہ ضعیف ہیں، لاچار ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتی، دانت نہیں، لہٰذا پیار سے کھلاتا ہے، محبت سے کھلاتا ہے، اور جب وہ کھا چکتی ہے تو پھر کھانے کے بعد آپ نے دیکھا اچھا یہ بھی عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی ماں کے لب ہل رہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سنا کہ کیا کہہ رہی ہے ان کی ماں، کچھ کہہ رہی ہے، تو ان کی ماں، اس کسائی کی ماں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتی ہے، مولا اس بیٹے نے میری بہت خدمت کرتا ہے، میں تو بہت خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا، اور اسے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب عطا فرما دے، موسیٰ کا رفیق بنا دے، پڑوس بنا دے جنت میں۔ حضرت کلیم سمجھ گئے یہی ماں کی اس خدمت اور دعا کی برکت ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس اتنا خاص، مگر یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے اس کسائی کو جنت میں میرا پڑوس نصیب فرما دیا ہے، جنت میں رفیق بنا دیا ہے، ساتھی بنایا ہے، پڑوسی بنایا ہے، قریب کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا امتی اگر ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی دعائیں نکل جائے ظاہری طور پہ، اور اگر نہیں بھی نکلے تو ان کے اندرونی تو دعا رہتی ہی رہتی ہے، تو کس مقام کو پالے، جنت بھی پالے اور جنت میں نبی کا پڑوس بھی پالے، جنت بھی ملی اور جنت میں آقا کے قریب بھی، نبی کے قریب میں بھی جگہ عطا ہوئی۔ تو سر سوچئے جب کلیم اللہ کی امتی کا یہ عالم ہے تو حبیب اللہ کا امتی اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے ماں باپ کی عزت و احترام کرے گا تو کیا اس کو جنت نہیں ملے گی؟ کیا اس کو رسول اللہ کا پڑوس نہیں ملے گا؟
کیا اسے جنت میں اعلیٰ مقامات نہیں ملے گے؟ کیا اس کو قیامت کی ہولناکی سے حفاظت نہیں ہوگی؟ کیا اس کے قبر کے سوالات و جوابات میں آسانی نہیں ہوگی؟ کیا اس کی دنیا کی مشکلیں حل؟ ارے یقیناً ہوگی، کیونکہ ماں باپ کی دعا وہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوا کرتی، وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے، وہ ہمیشہ قبول ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جیسے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا نشہ کرنا بڑا گناہ ہے، اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ، بہت زبردست کبیرہ گناہ جسے مانا جانا جاتا ہے، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا، ان کی عزت و احترام نہ کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کرنے پہ ثواب بہت ہے تو نہ کرنے پہ عذاب بھی زبردست۔ وہ راضی ہے تو خدا راضی، بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہے تو بیڑا پار نہیں۔ جو نیکی میں اگر ثواب بہت ہوتا ہے تو پھر وہاں چھوڑنے میں، اس کا الٹا کرنے میں گناہ بھی اتنا ہی ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے ان کی محبت میں اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اپنے ماں باپ کا، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرو گے، اس میں کیا ہوگا؟ ماں باپ کی بھی اطاعت ہوگی، اور ساتھ میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہوگی۔ ان کا حکم ہے ماں کی عزت کرو، باپ کا احترام کرو، ماں باپ کو راضی رکھو، اور اگر وہ ضعیفی کی حالت میں مل جائے تو پھر تمہارے بیڑے پار ہیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یہ تو تکلیف دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، جو نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی اتنا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ماں باپ تو پھر ماں باپ ہیں یہاں، ان کی عظمتیں، ان کی دعائیں، ان کی محبتیں، ماں باپ کا بڑا مقام ہے عزیزو، ان کا احترام کرو۔ اطاعت رسول بھی ہوگی، سرکار کی بھی فرما برداری ہوگی، اور ماں باپ کی بھی فرما برداری ہوگی۔ اور چلتے چلتے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس میں اگر یہ نیکی کر لی، ماں باپ راضی ہو گئے اس اللہ کے مہینے میں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہم نے اوف نہ کیا، تو سمجھیے کہ پھر ثواب تو دوگنا ملنے والا ہے۔ رجب میں ثواب بڑھ جاتا ہے، دوگنا تیگنا، اللہ کی رحمت ہے، جتنا چاہے عطا فرمائے، اس کے خزانے میں کیا کمی؟ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھو، ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا۔ اور آج کل کے ماحول کو دیکھ کر میں کہوں تو ظاہری طور پہ بھی احتیاط کیا جائے، لیکن کچھ ایسی وظائف ہوتے ہیں، کچھ پڑھنا ہوتا ہے کہ جب بندہ سفر میں جاتا ہے تو حفاظت رہتی ہے، اس کے ذریعے سے حفاظت رہتی ہے۔ ایسے کئی ہیں، ایسے سفر کی دعا بھی ہے، اس دعا کو بھی پڑھ لیں۔ لیکن ایک چیز میں بتاتا ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر، جب آپ ٹرین میں کہیں پر بھی گاڑی پر سفر کریں تو یا بدیع العجائب بالخیر یہ پڑھ لیا کریں۔ ویسے ظاہری طور پہ تو ہمیں سمجھنا ہی ہے بھائی، ہمیں دونوں چیز لے کے چلنی ہے، ظاہری بھی، روحانیت بھی، اور مادیت بھی، جسمانیت بھی، اور عقل بھی اور دل بھی۔ اللہ نے دونوں دیے ہیں، دونوں کا استعمال کرو۔ جسم بھی ہے، روح بھی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کرو، روحانی اعتبار سے بھی کرو، ہے نا؟ دوا بھی اور دعا بھی، دعا بھی اور دوا بھی، دونوں چیزیں ساتھ میں رہنی چاہیے۔ تو میں احتیاط تو کرنی ہی کرنی ہے، مگر ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ لیلا فی قریش ہے، اسے بھی پڑھا جاتا ہے حفاظت کے لیے، سفر کی دعا ہے اسے بھی پڑھی جاتی ہے، اور یا بدیع العجائب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 27 مرتبہ، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں آپ، 11 بار پڑھے تو بہت بہتر، ورنہ 7 بار 3 بار، 11 بار ہی پڑھ لیں، سرکار پہ صلاۃ و سلام بھی ہو جائے گا۔ سب سے بڑی حفاظت ایمان کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی، روح کی بھی، درود شریف تمام حفاظتوں کا ایک ذریعہ ہے۔ 11 بار درود پڑھیں، پھر یا بدیع العجائب بالخیر، اسے 27 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ گھر سے نکلیں ماں باپ کی دعا لے کے نکلیں، ہو سکے 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں، کوشش یہ کریں۔ آخری بات میں سے بات میں بتاؤ، سرکار کے پردادا سبحان اللہ سید مخدوم جہانیہ جہاں غوث رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو روزانہ دودھ لاتا تھا، وہاں چائے بنتی تھی، صبح صبح ناشتہ ہوتا تھا سرکار کی خانقاہ میں، مخدوم جہانیہ کی خانقاہ میں۔ مہمان آتے تھے، مسافر آتے تھے، ان کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ کچھ دن کیا ہوا کہ وہ لانے والا خادم دیر ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ غصے میں آ گئے، کیوں اتنی دیر کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور بیچ میں ندی آتی ہے، دریا آتا ہے، سمندر آتا ہے، ندی میں پار کیسے کروں؟ اس لیے پار کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔
کہا اچھا پھر دوسرے دن بھی لیٹ ہوا. کہا کیوں لیٹ ہوا؟ کہا وہی ہے. کہا اچھا کوشش کرو جلدی آؤ. کہا کیا کوشش کروں؟ آپ اتنے بڑے ہیں کچھ بتاتے تو ہے ہی نہیں. خادم کبھی کبھی منہ لگے ہوتے بہت قریب ہوتے تو بول دیتے ہیں. کہا حضور کچھ بتاتے تو ہے ہی نہیں آپ کہ ہم دریا پار کر لیں سمندر پار کر لیں. آپ تھوڑے سے جلال میں آئے ہلکے سے اور کہا اچھا ٹھیک ہے اب ایسا کرنا جب دریا آ جائے سمندر آ جائے کہ ندی آ جائے کہ کچھ بھی آ جائے جب آ جائے تو کہہ دینا کیا دم دم یا پیر یا مخدوم جہانیہ دستگیر. کہا ایسا کہہ دینا. سبحان اللہ. دریا پار ہو گیا. ایسا ہی کیا اس نے. دریا نے راستہ دے دیا. کہا دم دم یا پیر مخدوم جہانیہ دستگیر. کہا پایا پار ہو گیا. اب پار ہوتے ہوتے دودھ کے بعد چائے بنی ناشتہ ہوا پھر موڑ بنا تو کہا حضور جب کو اتنا ہی دے دیا ہے تو ولایت کیوں نہیں دے دیتے؟ ولایت کیوں نہیں دیتے تھے؟ آپ نے احسان کیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ فلاں درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ کچھ نہیں خالی دعا کر دینا آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں سے سب کے کام کرے گا. عطا فرما دیا. بڑے لوگ ہیں گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ. گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ اور زمانے سے دیکھتا ہے زمانہ. نظر بچے بچے میں پیدا ہی ہوتے وہی شان پاک علی آ رہی ہے. یا بدیع العجائب بالخیر. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حفظ و امان عطا فرمائے خیر و برکت عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خوف عطا فرمائے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. آمین.